السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال عمر رضي الله عنه فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلية ريعا شاء يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق فلبثت مليا فقال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله عالم. قال: فإنه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جو پورے دین کو 3 جملوں میں بیان کر دیتی ہے، جس میں عقیدہ، عبادت اور روحانیت تینوں موجود ہیں؟ یہ ہے حدیث جبریل. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 بڑے سوالات کیے: اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کب آئے گی. اس کے راوی ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی آیا، سفید کپڑے، سیاہ بال، مگر سفر کا کوئی اثر نہیں. وہ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا اور کہا: یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. پھر ایمان، احسان، قیامت اور اس کی نشانیاں پوچھیں. ہر جواب سن کر وہ شخص کہتا: صدقتا، یعنی آپ نے سچ کہا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محو حیرت کہ یہ شخص پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اسی حدیث کی ایک روایت ہمیں تابعی یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے. یحییٰ بن یعمر اور ان کے ساتھی حمید بن عبد الرحمن مدینہ نکل گئے، جہاں پر وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں تقدیر والی حدیث بھی بتاتے ہیں. اس حدیث کو ام سنت یعنی سنت کی ماں بھی کہا جاتا ہے. دین کی 3 بنیادیں اسلام، ایمان اور احسان اس میں موجود ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی حدیث ہو تو دین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. یہ حدیث دین کی جامع ترین تشریح ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کے بغیر عمل ناقص ہے، عبادت کے بغیر عقیدہ بے روح ہے اور احسان کے بغیر دین بے نور ہے. یہ وہ حدیث ہے جس نے ہزاروں علماء کو متاثر کیا ہے اور لاکھوں دلوں کو اللہ کے قریب کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح الاربعین النوویہ کے صفحہ نمبر 20 میں فرماتے ہیں کہ حدیث دین کی اصل بنیادوں پر مشتمل ہے، اس لیے ہم نے اسے 40 حدیث میں شامل کیا ہے. دوسری جگہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح حدیث جبریل صفحہ نمبر 12 پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عقیدہ، شریعت اور احسان تینوں کو جمع کرتی ہے اور دین کی تعریف کرتی ہے. ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین کے صفحہ نمبر 70 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث ظاہر اور باطن کے ربط کی علامت ہے. دوسری جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین کے جلد 2 میں صفحہ نمبر 310 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ احسان بندی کو اللہ کے قریب لاتا ہے، یہ روح کی پاکیزگی کا راز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی اور صحابہ نے بھی اسی حدیث کو روایت کی ہے، جس طرح حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجمعین کا نام آتا ہے. مگر سب سے مفصل روایت اور مشہور روایت جو ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، جسے اصل روایت بھی کہا جاتا ہے.
حدیث جبریل کے اصل اور مکمل روایت صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کے کچھ حصے موجود ہیں مگر مکمل صورت نہیں ہے۔ سنن نسائی، جامع ترمذی اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آئے ہیں، اور ان تمام روایتوں کا مرکز ایک ہی پیغام ہے، وہ ہے دین کی 3 بنیادیں: ایمان، اسلام اور احسان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کو مکمل سمجھیں تو حدیث جبریل کو اپنے دل میں اتار لیجیے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔